بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویورز، میں ہوں زیڈ منہاس علیزن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے دن اچھے گزر رہے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو انتہائی امپورٹنٹ ہے، اسے اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوستو، اس وقت پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ گو کہ اکانومی نے کچھ تھوڑی سی کروٹ بدلی ہے، کچھ چینجز آپ کو نظر آئی ہوں گی۔ لائک اگر آپ ڈالر کو دیکھ لیں تو ڈالر جو ہے وہ 345 سے ریورس ہو کے آئی تھنک 275 اور 280 کے درمیان آ چکا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے اکانومی کا، اور یہ ایک پازیٹیو سائن ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے اور ان تمام سیگمنٹس کے لیے جو پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور ان میں ایک سیکٹر جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ بھی ہے، اور اس کے لیے بھی یہ ایک پازیٹیو چینج ہے۔ دوستو، ہمارا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے، جو اقتدار میں لوگ ہیں، جو حکام بالا ہیں، کہ اس ملک کا ایک ہی حل ہے کہ انہیں الیکشن کی طرف لے کر جایا جائے۔ اور جب الیکشن کی باتیں ہوئیں اور کچھ سٹیپس ایسے ہمارے اداروں نے لیے جس کی وجہ سے جو مختلف مافیاز اس ملک میں سرگرم تھے ذخیرہ اندوزی کی شیپ میں یا کسی بھی شیپ میں، تو ان کے اوپر جب ہاتھ ڈلا تو پیسہ جو ہے وہ مارکیٹ میں آنا شروع ہو گیا۔ اور دوسری جو اہم اکانومی کا انڈیکیٹر ہے وہ ہے آپ کی گولڈ۔ گولڈ کی پرائسز آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھی 2,45,000 تولہ کے قریب گئی تھی، اور پھر ابھی جب ریورس گیئر لگا ہے تو یہ 170، 189، 190 کے قریب اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے۔ یہ 22 کیرٹ کی میں بات کر رہا ہوں، 24 کیرٹ ابھی بھی شاید 2,01,000 یا سم تھنگ پہ جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں دوستو ایک پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ نے اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ڈالر میں ابھی انویسٹمنٹ نہ کریں، گولڈ میں ابھی انویسٹمنٹ نہ کریں، یہ مارکیٹ جو ہے یہ اپنی ایک حد کراس کر چکی ہے، اور جب بھی کوئی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جب وہ پیک لمٹ کے اوپر جاتی ہے تو پھر اس کا ڈاؤن فال آنا ایک قدرتی عمل ہے، ایک نیچرل چیز ہے۔ اور جن لوگوں نے بھی ڈالر میں انویسٹمنٹ کی یا گولڈ میں کی، ابھی ان کی ہمیں ٹیلی فون کالز آتی ہیں، جی کہ آپ نے کہا تھا، ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دوستو، ابھی میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو سٹیپس لیے ہیں اس وقت مختلف اداروں نے، جس کے اوپر آپ کا جو ایگریکلچر ہے اس کے اوپر بھی بڑا شفٹ ہوا ہے۔ جو گندم کی قیمتیں تھیں وہ آپ دیکھ لیں، اسی طرح آپ چینی کو دیکھ لیں، یعنی کہ ہر طرف جو ہے ایک ہلچل آپ کو نظر آئے گی۔ جب حکام بالا نے ان چیزوں کو گرپ کرنے کی کوشش کی ہے تو چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ ریورس ہونا شروع ہو گئی ہیں، جو ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے۔ اب جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یار ان چیزوں میں جو میکسیمم ارننگ تھی وہ تو جو ہم نے کر لی، اور ابھی ان میں مزید پیسہ لگانا خطرے سے خالی نہیں ہے، تو لوگوں نے اب وہی اپنی جو رقم تھی، جو پیسہ تھا، جو ان کا کیپٹل تھا، اس کو آہستہ آہستہ دوبارہ ریئل اسٹیٹ کی طرف شفٹ کرنا شروع کر دیا، جو کہ ایک پازیٹیو سائن ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو کنسٹرکشن سیکٹر میں بھی ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی نظر آئے گی، کیونکہ جب یہ سارے سٹیپس لیے گئے مختلف اداروں کی طرف سے، تو آپ جانتے ہیں کہ سٹیل بھی جو ہے وہ بھی نیچے آیا، سیمنٹ جو ہے وہ بھی، یہ ساری چیزیں جو ہے امپیکٹ ڈالتی ہیں اکانومی کو، اور اسپیشلی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی یہ امپیکٹ کرتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کنسٹرکشن سیکٹر میں بھی آپ کو سرگرمیاں نظر آئیں گی، گو کہ آلریڈی ہیں لیکن اس لیول کے اوپر نہیں تھی۔ بے شمار پروجیکٹس جو ہیں وہ رک چکے تھے، ایک سٹیگنٹ پوزیشن کے اوپر آ گئے تھے ڈیو ٹو انفلیشن کی وجہ سے۔ اب آپ کو کنسٹرکشن سیکٹر میں بھی ایکٹیویٹی نظر آئے گی، اور کنسٹرکشن سیکٹر اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جیسے کنسٹرکشن سیکٹر گرو کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہی گرو کر رہا ہوتا ہے۔ اب ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں یہ جو ابھی آپ کو ڈیکلائن نظر آیا گولڈ میں، پیٹرولیم میں، اسی طرح ڈالر میں، تو وہ، اور پھر جو امپورٹنٹ جو نیوز آپ نے سنی ہوگی، پاکستان کا معتبر ادارہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، انہوں نے ایک نیوز بھی اناؤنس کی کہ 5 لاکھ سے زیادہ جن لوگوں کی رقوم بینک کے اندر ہے، اسٹیٹ بینک ان کو تحفظ پرووائڈ نہیں کرے گا، سم تھنگ اس طرح کی نیوز تھی۔ یعنی کہ یہ، حالانکہ اس سے پہلے
یہ جو لمٹ تھی اسٹیٹ بینک کی یہ 2.5 لاکھ تھی، اب 5 لاکھ ہے، لیکن یہ پہلے کبھی اناؤنس نہیں کی گئی۔ ابھی کیوں اناؤنس کی گئی؟ تاکہ لوگ جو ہیں، جو بینکوں نے انٹرسٹ ریٹ ابھی 14% سے بھی 20% تک 21% تک لے گئے ہیں، تاکہ لوگ بینکوں سے پیسہ نکالیں اور اکانومی میں لگائیں، تاکہ ملک میں ایک اکنامک ریوائول ہو، جابز کریشنز ہو، ایکٹیویٹی ہو، تاکہ ملک کی اکانومی جو ہے وہ سروائیو کر سکے۔ یہ بیسیکلی اناؤنسمنٹ اس لیے کی گئی، حالانکہ پہلے یہ لمٹ 2.5 لاکھ کے قریب تھی۔ تو یہ بھی ایک امپیکٹ تھا، تاکہ لوگوں کو وہ انکرج کریں کہ وہ سیکٹر میں آئیں، اکانومی میں آئیں، پارٹیسپیٹ کریں اور اکانومی کو ریوائول کریں۔ دوستو، میں کوئی سیاسی آدمی تو ہوں نہیں، نہ ہی کوئی سیاسی باتیں کرنے آیا ہوں، نہ ہی کسی پارٹی کو میں نے کوئی تنقید کا میرا کوئی پروگرام ہے، لیکن یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جو میں نے ابھی بتائے ہیں، ان کا اگلے آنے والے 2 سے 4 ماہ میں آپ ایک بہت بڑا شفٹ دیکھیں گے۔ آپ کو سرمایہ ریئل اسٹیٹ میں لگتا ہوا نظر آئے گا یہ۔ اور پھر پنڈی کی، چونکہ میرا تعلق راول پنڈی سے ہے، اسلام آباد سے ہے، تو یہاں پہ جو بہت بڑا ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے، جس کی آپ نے مختلف یوٹیوب چینلز کے اوپر ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، رنگ روڈ۔ جی ہاں، بے شمار دوست کہتے ہیں کہ اب بھی شاید رنگ روڈ شروع نہیں ہوا، تو ایسی بات نہیں ہے جی، رنگ روڈ سٹارٹ ہو چکا۔ بے شمار ہمارے جو یوٹیوبرز بھائی ہیں، انہوں نے جا کے سائٹ کے اوپر ویڈیوز بھی بنائی، شیئر بھی کی، آپ نے دیکھ بھی لی، اور اس کا جو کمپلیشن ٹائم ہے وہ 1 ایئر ہے۔ جب یہ رنگ روڈ کمپلیٹ ہو جائے گا تو بانٹ موڑ سے لے کر چک بیلی اور پھر اڈیالہ اور پھر چکری اور پھر ٹھلیاں، اس پورے ایریے میں ایک اتنا بڑا اکنامک ریوائول آنے والا ہے، اکنامک ریوائول آنے والا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جن لوگوں نے ہم نے انہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اس ایریے میں اگر آپ کسی سوسائٹی کی طرف نہیں جاتے، نہ جائیں ان ایریاز میں جہاں پہ کام سٹارٹ ہو چکا، سٹارٹ ہونے سے پہلے بیسیکلی ہم نے بتایا تھا کہ یہاں پہ را لینڈ خرید لیں، آپ کی را لینڈ کی جو ویلیو ہے وہ انکریز ہو جائے گی۔ ابھی جا کے را لینڈ انہی ایریا میں چیک کر لیں جا کے کہ وہاں پہ بھی ریٹ کہاں چلے گئے ہیں، پر کنال ریٹ وہاں پہ کہاں چلا گیا ہے۔ تو یہ دوستوں باتیں ہوتی ہیں، ٹائملی سٹیپس لینے ہوتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ میں وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے جو وقت پہ فیصلہ کرتا ہے اور وقت پہ اوپر چیزیں اٹھاتا ہے، وہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ اب جن لوگوں نے اس وقت ہمارے مشورے کے اوپر عمل کیا، آج ان سے پتہ کریں کہ وہ کتنے خوش ہیں۔ یہ جو رنگ روڈ کا پروجیکٹ سٹارٹ ہو چکا ہے اور ودن 1 ایئر اس کی کمپلیشن ٹائم ہے۔ پھر اس رنگ روڈ کی وجہ سے کن کن ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ پڑنے والا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا ڈیفینیٹلی DHA ہے، اور بیریا فیز 8 کے اوپر پازیٹیو اس کا افیکٹ آئے گا۔ اور پھر روڈن کی طرف چلے جائیں تو روڈن جو ہے اس کا جو جرنل بلاک ہے وہ ٹوٹلی اس سے ڈسٹرب ہوگا، اور جو ایگزیکٹو کے لوگ ہیں ان کو بہت بڑا بینیفٹ ہوگا، لیکن روڈن کے جو جنرل بلاک ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ان کو اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح آگے اس پروجیکٹ کو اگر چلتے آئیں تو آگے کیپٹل سمارٹ سٹی، جس کا اپنا آلریڈی ایک ایکسکلوسیو انٹرچینج موٹر وے کے اوپر اپروو ہو چکا ہے، اس میں ایک بہت بڑا بوم آنے والا ہے، پرائس ریوائول ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کا ہے، اللہ بھلا کرے، بلیو ورڈ سٹی، اس کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا اس کا، گو کہ وہ تھوڑا سا وہاں سے دور ہے جو فیکچول پوزیشن ہے، لیکن اگر وہ مارک کرتے ہیں اپنے آپ کو اڈیالہ کی طرف ایکسٹینشن کرتے ہیں، اور کچھ اطلاعات کے مطابق انہوں نے بیریا فیز 8 ایکسٹینشن کے ساتھ جگہ خریدی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ان کو بھی اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ پھر آگے چل کے آپ جاتے ہیں تو چودھری مجید صاحب کا جو پروجیکٹ ہے فیصل ٹاؤن فیز 2، اس کے اوپر ایک اچھا پروجیکٹ، ایک اچھا امپیکٹ آنے والا ہے، کیونکہ وہ اس پروجیکٹ کے اندر سے گزرنے والا ہے۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے یہ چودھری مجید صاحب کے پاس کہ وہ اس پروجیکٹ کو کیسے لے کر چلتے ہیں۔ کیا جو انہوں نے وعدے کیے تھے ڈیولپمنٹ کے، دسمبر میں وہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر دیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یا وہ اپنے لینڈ کے معاملات ابھی بھی ان کے پینڈنگ چل رہے ہیں، کلیئر ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا امپیکٹ جو ہے اس ایریے میں جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس آ رہے ہیں ان کے اوپر پڑنے والا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی اب بھی را لینڈ لینا چاہتا ہے چکری روڈ کے اوپر اسپیشلی، اور اس کے قریب قریب، تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یعنی رنگ روڈ کے قریب قریب، تو ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ 100% گارنٹیڈ جگہ دیں گے جس کے تمام کاغذات کلیئر ہوں گے، اور وہ قبضہ جگہ ہوگی۔ دوستو یہ کچھ نیوز تھی ہمارے پاس اکانومی کے حوالے سے، ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، کہ اس میں ایک ریوائول آنے والا ہے، اور آپ لوگوں کو آپٹیمسٹک ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہم بہت جلدی مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، مایوسی گناہ ہے۔ ہمیشہ
انسان سے کوئی امید کوئی نہیں رکھ سکتا، ہمیشہ اللہ سے ہی امید رکھنی چاہیے، اور اللہ پاک ہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو ہدایت دینے والا، ہمیں ہدایت دینے والا، ہمارے اوپر جو بیٹھے ہوئے ان کو ہدایت دینے والا۔ ہم زیادہ سے زیادہ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں یہاں خرابیاں ہیں، ان کو دور کیا جائے، وہ ہمارے کافی سارے بھائیوں نے انڈیکیٹ بھی کیا۔ ہوپ فلی کہ پاکستان کی اکانومی اب ایک بڑے عرصے، لمبے عرصے بعد ایک اچھے ٹریک کے اوپر جانے والی ہے، اور دعا کریں کہ ہمارے جو کام والا ہیں انہیں اللہ تعالیٰ یہ ہمت اور توفیق دے اور یہ گائیڈنس دے کہ وہ اس ملک کی اکانومی کو ایک سمت کی طرف لے جائیں، تاکہ اس ہم فص سے نکل سکیں، یہ جو قیاس ہے اس سے ہم نکل سکیں، تاکہ پاکستان میں ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو سکے اور انفلیشن کا خاتمہ ہو سکے اور ان امپلائمنٹ کا خاتمہ ہو سکے۔ دوستو یہ ساری وجوہات تھی۔ یہ جو میں نے ریلیٹ کیا ہے نا ریئل اسٹیٹ کو، یہ اس لیے کیا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے پچھلے 4 سال سے اپنی فائلز کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے ان پروجیکٹس کے اندر، تو یہ وقت نہیں ہے کہ آپ ان کو سیل آؤٹ کریں، یہ وقت ہے ان کو مزید ہولڈ کرنے کا۔ ابھی فروٹ کھانے کا ٹائم آیا اور آپ جو ہے انہیں بیچنے کی طرف چلے جائیں گے تو آپ کو زیادہ نقصان ہوگا۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، مجھے دیجیے اجازت، یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور آخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیا کریں۔ میں نے کبھی بھی نہیں کہا آپ لوگوں سے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے تمام جو اپڈیٹس ہیں، جو ویڈیو ہیں ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ، وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی انشاءاللہ، اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو سکے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔